تو اللہ غفور، اللہ بہت بخشنے والا ہے. تو یہ جو ترجمہ میں نے بات شروع ہوئی تھی کہ یہ بہت کا مفہوم میں کہاں سے لا رہا ہوں، اس لیے نہیں لا رہا کہ بات اللہ کی ہو رہی ہے، اصل میں اس وزن میں وہ بہت کا مفہوم شامل ہے. قرآن مجید میں یہ بھی تو ہے نا، اللہ غافر الذنب، غافر بخشنے والا، تو اللہ غافر الذنب، اللہ گناہوں کا بخشنے والا ہے. لیکن اللہ غفور، اللہ بہت بخشنے والا بھی ہے. پھر اسی طرح آپ ایک دیکھیں گے غفار، وہ بھی وہی میٹیریل ہے غین فارا، اس میں بھی یہ بار بار کا مفہوم ہوتا ہے بہت زیادہ. اللہ غفار، اللہ بار بار بخشنے والا. آپ نے پڑھا ہے کہ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا، ایک صورت ہوتی ہے کہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا خبر کو نکرہ لانا، لہٰذا اس صورت میں میں خبر کو معرفہ لا سکتا ہوں. مثلا میں کہتا ہوں کہ ھذا زید، یہ زید ہے. اب یہاں پر دیکھیں مبتدا ھذا اور زید جو ہے اس کی خبر کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے اور زید معرفہ ہے. تو میرے لیے زید کو نکرہ لانا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے میری مجبوری ہے کہ میں خبر کو معرفہ لاؤں گا. ٹھیک ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے. تو انا یوسف ہوں، یوسف کا لفظ جو ہے وہ خبر کی جگہ پر آ رہا ہے، اور خبر آپ کی ہم نے پڑھا ہے کہ نکرہ ہوتی ہے، لیکن جہاں ہمارے لیے ممکن ہی نہ ہو خبر کو نکرہ لانا، وہاں پر ہم خبر کو معرفہ لا سکتے ہیں. اب یہاں پر ہمارے لیے خبر کو نکرہ لانا ممکن ہے، اللہ غفور، اللہ بہت بخشنے والا ہے. لیکن اگر میں اس خبر کو جو نکرہ خبر ہے سے معرفہ کر دوں تو جملہ کیا بنے گا جی؟ اللہ، یعنی نکرہ کو معرفہ بنانا آپ کو الحمدللہ آتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ نکرہ اسم کے شروع میں الف لام داخل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے وہ نکرہ اسم جو ہے معرفہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو غفورن کا لفظ ہے میرے پاس، اس میں الف لام داخل کر رہا ہوں اور یہ بن گیا آپ کا الغفور. ال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لہٰذا جب پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. اللہ الغفور. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اب ترجمہ ہوگا اللہ ہی بخشنے والا ہے. یعنی خبر کو معرفہ لانے سے اس میں آپ دیکھیں زور پیدا ہوگا. اس سے پہلے میں کیا کہہ چکا ہوں کہ جہاں پر میرے لیے خبر کو نکرہ لانا ممکن ہی نہیں ہے وہاں پر زور پیدا نہیں ہوگا، وہاں پر میں معرفہ ہی استعمال کروں گا خبر کو، جیسے ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. لیکن جہاں پر میرے لیے خبر کو نکرہ لانا ممکن ہے وہاں میں اسے نکرہ لاؤں گا. لیکن اگر میں اس نکرہ خبر کو معرفہ لے آؤں تو اس سے جملے میں کیا فرق پڑے گا؟ جملے میں فرق یہ پڑے گا کہ آپ دیکھیں گے اس میں زور پیدا ہو جائے گا. اس میں اب وہ زور جو ہے مختلف الفاظ سے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہم اردو میں مختلف الفاظ سے اس زور کو ادا کرتے ہیں. ہی سے کرتے ہیں، تو سے کرتے ہیں، صرف سے کرتے ہیں. یہ وہ الفاظ ہیں جب ہم اردو جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اللہ الغفور، اللہ ہی بخشنے والا ہے یا اللہ بہت بخشنے والا ہے. اس جملے میں اردو میں جو الفاظ ہیں ان کو تھوڑا سا آگے پیچھے کریں. اللہ ہے بہت بخشنے والا، یعنی اللہ ہے بخشنے والا. کیا مطلب ہے؟ اور کوئی بخشنے والا نہیں ہے، اللہ ہی بخشنے والا. کلیئر ہو گیا؟ تو خبر کو آپ نے معرفہ کر دیا تو جملے میں کیا ہوا؟ زور پیدا ہو گیا. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب دیکھیں، اب یہ مبتدا اور یہ خبر، کلیئر؟ اب ان دونوں میں، دونوں اجزاء میں مطابقت ہو گئی چاروں اعتبارات سے. یہ بھی معرفہ، یہ بھی معرفہ، ٹھیک ہے، یہ بھی مذکر، یہ بھی مذکر، یہ بھی واحد، یہ بھی واحد، یہ بھی رفع میں، یہ بھی رفع میں. تو دونوں اسماء جب چاروں اعتبارات سے موافق ہوں، ایک دوسرے کے مطابق ہوں، تو وہ کیا بنتا ہے؟ وہ اصل میں مرکب توصیفی بنتا ہے. ایسے ہی ہے نا، وہ مرکب توصیفی بنتا ہے. تو اب
کہیں اس جملہ اسمیہ میں وہ مرکب توصیفی والا شک نہ پیدا ہو کہ کہیں یہ مرکب توصیفی تو نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اس لیے ایک آپ کو بالکل کہانی میں نے شروع سے رکھی ہے آپ کے سامنے تاکہ آپ کو بات بالکل کلیئر ہو اور آپ کا کوئی سوال ٹیڑھا میڑھا سوال نہ آئے سامنے. اللہ الغفور آپ کو لگے گا یہ مرکب توصیفی ہے، لیکن یہ مرکب توصیفی نہیں ہے، بلکہ ہم نے کیا کیا ہے، وہ جو خبر تھی ہماری نکرہ ہم نے اس کو معرفہ کر دیا زور پیدا کرنے کے لیے. کلیئر ہو گیا؟ لیکن چونکہ شک پیدا ہوا کہ مرکب توصیفی بن گیا، اس شک کو دور کرنے کے لیے مبتدا اور خبر کے درمیان اس جگہ پہ میں ایک حالت رفع والی ضمیر لے کر آؤں گا. کیا کروں گا؟ حالت رفع والی ضمیر لے کر آؤں گا. حالت رفع والے ضمائر کون کون سے ہیں وہ پھر تازہ کر لیں، بار بار باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. وہ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو. تو میں ان 14 ضمائر میں سے یعنی حالت رفع والے ضمائر میں سے ایک ضمیر لے کر آؤں گا، اور وہ ضمیر کون سی ہوگی؟ جو مبتدا کے مطابق ہوگی. مبتدا کے مطابق، مبتدا کیا ہے؟ واحد ہے، مذکر ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ضمیر کون سی ہوگی؟ ہوا کی ضمیر ہوگی. لہٰذا میں ہوا کی ضمیر اس کے بیچ میں لاؤں گا، اور اب آپ کا جملہ بن جائے گا اللہ هو الغفور. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله